الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محبت اور شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں جو ہر وقت ہمیں برائی کی طرف اور ہلاکت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، فرمایا کہ نفس امارہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے مگر وہ جس پر اللہ رحم کر لے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ انسان کا نفس ایک تو وہ نفس ہے جو سب سے برا ہے، جو انسان کو ہر وقت ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہے، جو جہنم تک لے جانا چاہتا ہے، وہ یہی نفس ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں کہ جو ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، فرمایا کہ اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو اس کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، اور وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے تو اس پر بندے کو ملامت کرتا رہتا ہے انسان کا اندر ہے، انسان کا نفس ہے۔ اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس ہوتا ہے صالحین کا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ نفس ہوتا ہے۔ اور تیسرا نفس جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ
نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر برائی کا تقاضا ہی ختم ہو جاتا ہے، برائی کی طرف جانا ہی اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ خاص لوگوں کا نفس ہوتا ہے، یہ نفس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہوتا ہے، جو بڑے درجے کے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ ان کا نفس اتنا یعنی دب جاتا ہے کہ یہ برائی کرنے کی طرف ان کو لے کے نہیں جاتا۔ اور اسی کی پھر آگے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہ پھر اسی کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہو گیا، جب یہ زیادہ طاقت پکڑتا ہے تو نفس راضیہ اور مرضیہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر جو نفس ہوتا ہے نفس امارہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمیں کس چیز کا یہ کہتا ہے؟ برائی کا کہتا ہے، ہمیشہ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھیں نا، آج لوگ کہتے ہیں کہ شیطان یہ کہتے ہیں، شیطان وہ، بھائی شیطان جب شیطان بنا ہے نا تو اس کو بھی نفس نے ہی تباہ کیا تھا۔ جو اس نے کہا تھا نا کہ میں زیادہ افضل ہوں، تکبر آ گیا اس کے اندر، میں کیسے سجدہ کروں، تو شیطان کے لیے کوئی اور شیطان تو اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا، بلکہ اس کا جو نفس تھا، وہ نفس امارہ جو تھا، اس نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو ایک تو ہمارا دشمن کیا ہے؟ ہمارے اندر ہے نفس ہے، اور دوسرا ہمارا دشمن ہے شیطان۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات کے اوپر یہ فرمایا، واضح کر کے فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ پر سورہ یاسین نے فرمایا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، فرمایا کہ کیا بنی آدم سے ہم نے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ بھئی شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یہ کیوں؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہر جگہ پر مختلف انداز کے اندر شیطان کا بیان فرما دیا کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ تو یہ دو ہمارے ایسے دشمن ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، اور ہمارے ساتھ ہر وقت ہمارے طاق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہاں سے اس کو پھسلائیں، کہاں سے اس کو تباہ کریں، کہاں سے اس کو غرق کریں، کہاں سے اس کو جہنم میں لے کر جائیں، ہر وقت ان کا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، فرمایا کہ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے، اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے نا جو سامنے ہوتا ہے، اس کا مقابلہ ہو جاتا ہے، لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہو نا، پیٹھ میں آگے چھرا گھونپنے والا ہو، تو اس کے ساتھ مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ جو شیطان ہے نا، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں ہماری دشمن ہیں، نفس اور شیطان۔ اب زندگی کے اندر تو ہمیشہ ان کا یہ کام ہے کہ ہمیں برے راستوں پر لگائیں، برے راستوں کی طرف لے کر جائیں، غلط کاریوں کی طرف، بے حیائیوں کی طرف، اور گناہوں کی طرف، چوری ڈکیتی قتل، سب کچھ انہی کا کام ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے نا جب ان کا زور سب سے زیادہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، جس وقت یہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے اندر نیک بد کی بات نہیں ہوتی، سب کے اوپر ان کی کوشش ہوتی ہے، نیکوں پر زیادہ کوشش ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے انسان کے خاتمے کا وقت۔ کون سا وقت ہے؟ انسان کے خاتمے کا وقت، اور خاتمہ ہی اصل چیز ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو یہ کوشش شیطان پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان جب مرنے لگے، مرنے سے پہلے یہ کافر ہو کر مرے، اور یہ کوشش اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ ایک حضرت کی مرید تھی، عورت تھی، کوئی ان کی مرید تھے، ان کی والدہ تھی شاید، انہوں نے بھی ذکر لیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ موت کا وقت آ گیا،
اور شیطان نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، شیطان اس کو بہکا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ بڑی آگے پیچھے ہو رہی تھی، فرمایا کہ اتنے میں وہ کہنے لگی دیکھو حضرت صاحب آ گئے، دیکھو کون آ گئے، حضرت صاحب آ گئے۔ اور فرمایا کہ حضرت کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے اور وہ شیطان کے منہ پر مار رہا ہے۔ ہاں تو انہوں نے چونکہ اس عورت نے تو حضرت شیخ صاحب کو نہیں دیکھا تھا، حضرت شیخ صاحب کی شکل صورت کیسی ہے کیسی نہیں، تو بیٹا پوچھنے لگا کہ اچھا حضرت جی کیسے ہیں، بتایا ایسے، کہا اور کیا ہے، حلیہ، کپڑے، رومال، ٹوپی، سب کچھ بتایا اس نے، حضرت جی ایسے ایسے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نیک لوگوں کے پاس شیطان آخر میں آتا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا دل یہ چاہ رہا تھا، میں نے کہا کہ چند ایک وہ واقعات آپ حضرات کو سنا دوں کہ جو آخر میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس شیطان آیا اور آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو واقعات سے انسان زیادہ عبرت حاصل کرتا ہے، زیادہ بات سمجھ آ جاتی ہے انسان کو، اور پھر بندے کو اپنے خاتمے کا، اپنی آخرت کا، اس چیز کا خوف پڑ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کو آپ حضرات جانتے ہیں؟ نہیں جانتے بھائی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ فقہی مذاہب میں سے، 4 مذاہب میں سے ایک مذہب ان کا ہے فقہ حنبلی جس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں حرم کے اندر جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں حرمین والے، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں۔ مسند امام احمد کتاب لکھی، فقہ کے بہت بڑے امام، حدیث کے بہت بڑے امام، ساری زندگی نیکی کے اندر اور پاک دامنی کے اندر، حیا کے اندر اللہ سے وفا کرتے ہوئے گزری ہے۔ اور مصائب کتنے کاٹے ہیں کہ دیکھیں جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا، معتزلہ ایک فرقہ آ گیا تھا جس نے مامون کو اور اس وقت کے بادشاہوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ابھی معتزلہ کا اللہ نے نام و نشانی مٹا دیا، معتزلی ابھی نہیں، اس وقت کا بہت بڑا فتنہ تھا۔ آج بھی یہ فتنے اٹھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں تو چھا گیا ہے، اتنا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ بھائی باطل کوئی بھی ہے نا، وقتی طور پر ابال آ سکتے ہیں اس میں، لیکن آخر کار اس نے مٹنا ہوتا ہے، مٹ جاتے ہیں، یہ خود اپنی موت خود ہی مر جاتے ہیں۔ تو وہ جو تھے معتزلی تھے، وہ اتنا بڑا فرقہ تھا اور ایسے لوگ تھے دلائل دیتے تھے قرآن سے، حدیث سے، بہت بڑی اس طرح کا۔ اس وقت ایک مسئلہ انہوں نے نکالا خلق قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ قرآن اللہ کی کیا ہے، اس بات پر اختلاف ہو گیا۔ اس وقت جو کمزور لوگ تھے انہوں نے بھی مان لی بات کہ بھئی بادشاہ ہے، زور ہے، طاقت ہے، سزائیں دی جاتی تھی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ ڈٹ گئے اور فرمانے لگے کہ نہیں، اللہ کی صفت ہے، مجھے کوئی دلیل دو، اس بات پر مانوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس بات واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہوگا کہ اس پر بڑی ان کو تکلیفیں دی گئی، کئی سال تک قید کے اندر رکھا گیا، پھر ان کو کوڑے لگائے گئے، طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اتنا ساری زندگی نیکی میں گزاری، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، فقہ کے امام، اللہ والے، دین کے ایک اس چیز پر انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن موت کا وقت آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ موت کے وقت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو غشی طاری ہوتی ہے، بار بار مریدین شاگرد پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے غشی طاری ہوتی ہے نا تو حضرت فرماتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو جیسے ہوش آتا، پھر اس کے بعد جب پھر ان کو غشی ہوتی تو وہ پھر یہی فرماتے کہ نہیں ابھی نہیں۔ فرمایا کہ جب تھوڑا سا ان کی طبیعت سنبھلی تو ساتھ جو شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا حضرت آپ جب بے ہوشی میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا مطلب ہے اس کا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز ابھی نہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ جیسے ہی مجھ پر غشی طاری ہوتی ہے نا، شیطان ابلیس میرے پاس آ جاتا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، اپنے بالوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ احمد تو میرے جال سے بچ کے نکل گیا، ہاں تو میرے جال سے بچ کے نکل گیا۔ فرمایا کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں ابھی نہیں، جب تک میری سانس چل رہی ہے نا اس وقت تک میں تیرے جال سے بچا نہیں ہوں، جب میری سانس میرے جسم سے نکل جائے گی، میں ایمان کو بچا کے لے گیا تو میں محفوظ ہو جاؤں گا، اس سے پہلے میں محفوظ ہے۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے اللہ والے، عین موت کا وقت ہے اور شیطان کیا حملہ کر رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے، دعائیں کیا کریں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اسی طرح ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ جب وہ حدیث کا درس دیتے تھے نا تو درمیان میں ایک ترکی عالم جو شیخ الحدیث تھا اس کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک ترکی عالم تھے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے شاگرد تھے، حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے، وہ بہت وسیع ان کا حلقہ درس تھا، لیکن درس دیتے دیتے نا وہ درمیان میں کچھ ٹائم گزرتا، درمیان میں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بھائی چرواہا بازی لے گیا، چرواہا بازی۔ کہتے ہیں شاگرد سنتے رہے اور پھر کچھ ٹائم بعد شاگردوں نے ہمت کی کہ حضرت یہ بات آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، حدیث کا درس دیتے ہوئے آپ درمیان میں جو یہ بات کرتے ہیں کہ چرواہا بازی لے گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ طلباء نے جب اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات ایسی ہے، ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، رات کا سفر تھا، کسی جنگل میں سفر کر رہا تھا، رات ہو گئی تو ایک جگہ پر میں رکا اور وہاں پر ایک چرواہا بھی رکا ہوا تھا جو رات گزارنے کے لیے، تو ہم نے رات اکٹھی گزاری۔ اب رات نا جب ہم نے دیکھا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، ہمیں اس کے آثار وہ ساری چیزیں محسوس ہو گئی، تو میں نے کہا بھائی چلو دیکھتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات محسوس ہوتی ہے تو دعائیں مانگتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے کہا جی آپ دعا مانگیں، اور اس نے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ چرواہے نے کیا دعا مانگی؟ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اور میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں حدیث کو پڑھنے پڑھانے والا ہوں، تو یا اللہ میرے حدیث کے درس حلق کو یہ جو ہے نا حلقہ ہے نا اس کو بہت زیادہ وسیع فرمانا، ہمارے درس کے حلقے کو بہت وسیع فرمانا، میرے پاس پڑھنے پڑھانے والے زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی، میری بھی قبول کر لی۔ اس کی تو ایسے کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی موت ہو گئی اور کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی موت ہوئی، اور میری دعا کی قبولیت دیکھ رہے ہو کہ اطراف عالم سے لوگ جگہ جگہ سے آ کر مجھ سے حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے اب یہ سوچ آتی ہے کہ یار اس نے مجھ سے اونچی دعا مانگی ہے، میرے پاس اتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مجھے اپنے خاتمے کا پتہ نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بندہ ہزاروں طلباء کو حدیث پڑھاتا ہے، دن کو بھی وہی کام، رات کو بھی وہی کام، سارا یہ نیکیوں میں لگا ہوا ہے، لیکن روتے تھے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر وقت فکر ہونی چاہیے اپنے خاتمے کی، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ہمارے مری بری سائڈ کے قاری غلام محمد صاحب تھے، بہت بڑے اللہ والے، قرآن کی بڑی خدمت کی مری میں بھی، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں غالباً 30 سال تک انہوں نے قرآن پڑھایا ہے، مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے جی۔ تو مفتی امین صاحب جامعہ فریدیہ والے فرماتے ہیں کہ ان کے داماد ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب، وہ میرے دوست ہیں۔ کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے خانہ کعبہ کے سامنے، ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، حج عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ہم بیٹھے تھے وہاں پر، تو مولانا عبد الرحمن صاحب نے مجھے واقعہ سنایا۔ کہا کہ ایک مرتبہ میں سسر جی جو ہمارے تھے ان کے ساتھ یہاں پر آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہاں پر جب آتے ہو نا، یہاں پر بہت سارے مقامات ہیں دعا کی قبولیت کے، خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، قبولیت کا وقت ہے، میزاب رحمت پر، ہاں آب زمزم پی کر، مختلف مقامات ہیں جہاں پر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے یہ دعا یہاں پر مانگو جگہ جگہ پر کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ فرمایا کہ پھر قاری صاحب نے واقعہ سنایا کہ یہاں پر مسجد حرام کا ایک مؤذن تھا جس نے 40 سال تک اذان دی۔ کتنے سالوں تک اذان دی؟ 40 سال تک اذان دی، اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرتا رہا، وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، حرم شریف کے اندر ہے، لیکن فرمایا کہ عین موت کا وقت آیا اور اس نے قرآن پاک منگوایا اور سامنے رکھ کر غصے سے کہنے لگا نہیں مانتا میں اس قرآن کو، نعوذ باللہ من ذالک، اور فرمایا کہ اسی طرح اس کی موت ہو گئی اور آخر میں قرآن کا انکار کر کے وہ چلا گیا۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ، یار وہ بندہ کتنی رحمتوں میں ہوگا جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر اذان دے رہا ہے، سب کچھ، لیکن خاتمہ اس کا ایمان کے بغیر ہو گیا۔
خاتمہ اس کا کیسے ہوا؟ تو یہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے خاتمے کا بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اسی طرح ایک واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا، امام رازی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں، فلسفے میں، منطق میں، تفسیر میں، حدیث میں جو مقام عطا فرمایا تھا، ان کے اس وقت کے علماء میں سے کسی کو اللہ نے ایسا مقام نہیں عطا فرمایا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا امام راضی بن رہا ہے، اللہ نے اتنا ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے، اور جو انہوں نے علم کا کام کیا ان کے مقابلے میں اس سے پہلے اس طرح کا کام نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے کتابوں میں ایسی ترتیب دی تھی کہ پرانی کتابوں کو چھوڑ کے لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ تفسیر کبیر لکھی ہے، کئی جلدوں کے اندر قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ ساری زندگی ان کی گزر گئی اللہ اور اللہ کا رسول کے نام لینے میں، دین کی خدمت کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ عین موت کا وقت جب آ گیا نا، ان کا آخری وقت آ گیا، اس وقت شیطان آ گیا سامنے، آ کر کہنے لگا امام راضی تیرا آخری وقت ہے، تو دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کے سامنے کیا چیز پیش کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں اللہ کے سامنے توحید پیش کروں گا کہ یا اللہ میں آپ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو پیش کروں گا میں اللہ کے سامنے۔ کہنے لگا کہ دلیل کوئی؟ شیطان کہنے لگا کہ کوئی دلیل؟ انہوں نے چونکہ فلسفے کے عالم تھے، ساری زندگی عقلی دلائل اور ان چیزوں پر گزری تھی، ایک دلیل دی۔ شیطان نے کہا نہیں، اس پر تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، یہ دلیل تو آپ کی ٹوٹ گئی ہے، اعتراض کر دیا اس کے اوپر۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، دوسری پر بھی اعتراض کر دیا، اس پر یہ اعتراض، تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 101 دلائل دیے اور شیطان نے 101 دلائل توڑ دیے ان کی۔ اور عین موت کا وقت ہے کہ بھائی انسان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس وقت نا وہ بہت پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ یا اللہ میرا یہ آخر میں شیطان نے میرے ساتھ کر کیا لیا ہے؟ میرے سارے دلائل توڑ دیے اور دلائل ختم ہو گئے ہیں میرے پاس۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور ان کے شیخ تھے بہت بڑے بزرگ، شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرمایا کہ ایسے دیکھا نا تو ان کی شکل سامنے آئی، گویا کہ وہ سامنے کھڑے ہیں اور کہنے لگے راضی تو کیوں نہیں کہتا کہ میں رب تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ تو کیوں دلائل دے رہا ہے اس کو یہ کہے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ فرمایا کہ امام راضی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کو مانتا ہوں، تو جو مرضی کرتا رہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا خاتمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اب آپ دیکھیں بھائی شیطان کتنا بڑا عالم ہے۔ شیطان امام راضی جیسے بندے کے 101 دلائل کو توڑ دیا۔ شیطان بہت بڑا عالم ہے۔ مفتی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، شیطان اس کے اندر 3 عین موجود ہیں، ایک عین کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ مار کھا گیا۔ فرمایا کہ ایک عابد والا، عارف والا، عالم والا، تینوں عین اس کے اندر موجود ہیں۔ عالم ایسا ہے کہ بھائی فرشتوں کا استاد بن گیا، عابد ایسا ہے کہ ہزاروں سال عبادت کی، اور عارف ایسا ہے کہ عین عتاب کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ رب تعالیٰ سے مانگوں گا رب تعالیٰ مجھے مہلت دے دیں گے، ہاں، لیکن فرمایا کہ عاشق والی عین نہیں تھی۔ عاشق والی عین اگر اس کو رب تعالیٰ کی ذات سے عشق ہوتا نا تو کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ میں افضل، یہ کم، ہاں کیوں کروں سجدہ، کیا دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، انا خیر من، کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ معشوق کی بات کو بغیر کسی وجہ کے مان لیتا ہے، ہر بات کو کہتا ہے سر آنکھوں پر۔ تو شیطان اتنا بڑا عالم بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ امام راضی رحمہ اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمائی ہے۔ تو یہ بزرگوں کے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو جانتے ہیں؟ تمام امت کا اتفاق ہے ان کی ولایت پر۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ولایت عطا فرمائی، فقہ حنبلی کے ماننے والے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو جتنا بلند فرمایا، یہ سمجھیں کہ وہ اولیاء اللہ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ولایت والی صفات پیدا فرما دی تھی۔ ہاں، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے نا، یہ بچوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے بچپن میں، تو ماں نے کیا کیا کہ یہاں پر کرتے میں نا بغل کے نیچے ان کے لیے 40 دینار سی دیے، اور جاتے ہوئے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، معصوم بچے ہیں۔ تو آگے قافلہ جا رہا تھا، قافلے پر ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ایک بندہ یہاں آ کر پوچھنے لگا آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں 40 دینار ہیں۔ اس نے مذاق سمجھا، بچہ ہے کدھر 40 دینار، چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آیا، وہ دیکھ رہا، اس نے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگا ہاں 40 دینار ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے مذاق ہی سمجھا۔ جو اپنا سردار تھا جا کر اس سے کہا کہ یہ بچہ بڑا فنیس ہے کچھ بھی نہیں پاس، اور کیا کہہ رہا ہے کہ 40 دینار ہے میرے پاس۔ سردار نے بلایا، بلا کر کہا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں 40 دینار ہے میرے پاس۔ کہا کدھر ہیں؟ کہا یہ سیلے ہوئے ہیں۔ یہاں سے قمیض کھولی گئی، نکالا اندر سے۔ کہا تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ کہا جی پتہ ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا ڈاکو ہو۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ کہا سب کچھ لوٹ لیتے ہو۔ کہا تم اپنے 40 دینار بچانا چاہتے تو بچا لیتے، نہ بتاتے نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلنا تھا۔ تو کہنے لگے، فرمایا کہ بھائی جب میں نکلا ہوں نا، میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو ماں کی بات کو کیسے ٹال سکتا تھا میں؟ وہ سردار پہ نا اس بات کا اتنا اثر ہوا، وہیں پر سر نیچے کیا، رونے لگا اور سوچنے لگا کہ یار جو ماں کی بات کی اتنی پاس رکھ رہا ہے، اتنی پاسداری کر رہا ہے، اور ہمارے رب نے ہمیں چوری سے منع کیا ہوا ہے، میں رب کی بات کو نہیں مان رہا۔ وہیں پر سردار نے توبہ کی۔ جب سردار نے توبہ کی، سارے ڈاکوؤں نے دیکھا تو سب نے کہا کہ بھائی جب سردار توبہ طائب ہو گئے تو ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے۔ سب نے وہیں پر توبہ کی اور جتنا مال لوٹا تھا سارے کا سارا واپس کر دیا۔ تو بھائی ان کی بزرگی، ان کی نیکی وہ تو بچپن سے ہے، لیکن ساری زندگی نیکی کے اندر، علم عمل کے اندر گزارنے کے بعد زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جنگل کے اندر سفر کر رہا تھا تو دیکھا میں نے کہ آسمان کے کناروں سے نا اس طرح ایک بادل چھایا اور اس کے اندر سے ایک نور نکلا، روشنی نکلی، اور وہاں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو نے مجھے خوش کر دیا ہے، تو نے اتنی عبادتیں، اتنے مجاہدے، اتنی ریاستیں کی ہیں کہ میں تجھ سے خوش ہو گیا ہوں۔ آج کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، ریاضات سب کچھ تجھے معاف ہے، جو تیرا جی چاہے تو کر، تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو شیخ صاحب نے فوراً پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور ساتھ فرمایا جا دفو جا مردود شیطان، تو شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عبادات کو اپنے نبیوں سے نہیں معاف کیا تو شیخ عبد القادر سے کیسے معاف کر دے گا؟ تو شیطان نے فوراً پینترا بدلا اور کہنے لگا کہ عبد القادر آج سے پہلے 70 ابدال ایسے گزرے ہیں کہ جن کو میں نے موت کے وقت میں گمراہ کیا، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ مردود یہ تیرا دوسرا وار ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ تو بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جب ان کا آخری وقت آتا ہے، شیطان کیسے حملہ کرتا ہے ان کے اوپر۔ تو ہر وقت رب تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہمارا خاتمہ کس پہ فرمانا؟ ایمان پر فرمانا۔ ہر وقت اس بات کی ضرورت ہے، ورنہ یہ خطرہ لگا ہی رہے گا۔ یہ خطرہ انسان کو رہے گا ہی کہ یار پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو گزشتہ بھی سنایا تھا، بلم بن باورا کا۔ بلم بن، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ بلم بن باورا کا اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، فرمایا کہ اس بندے کا ذکر کرو کہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، کتاب کا علم رکھتا تھا وہ، ہاں، اور فرمایا کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو بس ایک پش ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال کتے جیسی مثال ہے۔ اس کی مثال کس جیسی ہے؟ عالم بھی تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور اس میں اعظم اس کو حاصل تھا، جو دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ بلم بن باورا سورہ اعراف کے اندر 9ویں پارے کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے۔
ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر فتح ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا اور یہ سارے کے سارے جب تباہ ہو گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم جبارین ان کے اوپر جا کر حملہ کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو لے کر نکلے نا، تو ادھر قوم جبارین کے اندر یہ تھا، تو یہ سارے اس کے پاس آ گئے کہ بھائی جو فرعون اور اس کی طاقت جس کے سامنے نہیں ٹک سکی، ہم کیا کریں گے ان کا؟ تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کو ان کے لیے بد دعا کرے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی ایک نبی کے خلاف کیسے بد دعا کروں میں؟ سچے نبی ہیں اللہ کے، کیسے بد دعا کر سکتا ہوں میں؟ ہاں، لوگوں نے بڑی منت سماجت کی، ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، یہ وہ فلاں۔ کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ بہت جب زور دیا تو کہا اچھا بھائی میں استخارہ کرتا ہوں کہ میں بد دعا کروں یا نہ کروں۔ تو فرمایا کہ استخارہ کیا، تو استخارے کے اندر بھی یہ بات آئی کہ بد دعا نہیں کرنی۔ لوگوں کو بتایا کہ بھئی استخارہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نفی میں آیا ہے کہ بد دعا نہیں کرنی۔ اب لوگوں نے رشوت دینی چاہیے، ہاں رشوت دینی چاہیے، رشوت لینے سے بھی انکار کر دیا، بہت زور لگایا۔ پھر بیوی کے طرف لوگوں نے کیا کہ آپ دیکھیں کیا حالات چل رہے ہیں، آپ کے بھی 4 دن اچھے گزر جائیں گے، آج کل بھی یہ حربہ ہے۔ ہاں، تو یہ بڑا ایک یعنی کراماتی حربہ ہے جو اثر کر جاتا ہے۔ کرتے کرتے رشوت دیکھا، مال دیکھا، قبول کر لی اور بد دعا دینے کے لیے تیار ہو گیا بلعم بن باورا۔ بد دعا دینے کے لیے جب بد دعا دینے لگا تو اپنی قوم جبارین کے لیے زبان سے الفاظ نکلنے لگے۔ زبان سے الفاظ کس سے نکلنے لگے؟ وہ لوگ کہنے لگے ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو، ہم ہلاک ہو جائیں گے، کیا کر رہے ہو؟ ہاں، زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں ان کے لیے کر رہا ہوں، الفاظ تمہارے لیے نکل رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلعم بن باورا کی مثال کتے جیسی ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالو تو تب بھی ہامتا ہے، بوجھ نہ ڈالو تو تب بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا نا، سانس کا سلسلہ چل رہا ہے نا، سانس کے آنے جانے سے زندگی ہے نا، کہتے ہیں نا سانس کے آنے جانے سے ہے زندگی، چلتی رہی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں۔ لیکن یہ سانس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے نا کہ بندہ بغیر مشکل، بغیر تکلیف، ہر جاندار، ہر جانور، ساری چیزیں بغیر مشقت کے سانس لے رہے ہیں۔ لیکن واحد ایک کتا ایسا جانور ہے جس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکال کے زور لگانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو عام جو جانور ہوتے ہیں اگر ان کو زیادہ بھاگیں دوڑیں تو پھر ان کے لیے یہ حالت ہوتی ہے، عام نارمل حالت میں وہ سانس آرام سے لیتے ہیں، لیکن کتے کو سانس لینے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال اس کے ساتھ دی کہ بلعم بن باورا کا کیا ہوا، زبان لٹک کے سینے پر آ گئی اور کتے کی طرح وہ سانس لینے لگا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو سنایا تھا، یہ واقعہ مکمل میں نے آپ کو سنایا ہے، یہاں پر جو بات چل رہی ہے اس سلسلے میں دوبارہ سنا رہا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ بھائی دیکھو اب تو ہلاک ہم ہوں گے، تمہیں ایک مشورہ دے دیتا ہوں کہ اس مشورے پر عمل کرو تو تم لوگ بچ جاؤ گے۔ مشورہ کیا ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ تم اپنی خوبصورت لڑکیاں بناؤ سنگار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر بھیج دو اور ان سے یہ کہہ دو کہ وہ کچھ بھی کریں، منع نہیں کرنا۔ جو قوم بدکاری کی مرتکب ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی فاتح نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک طرف سے اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا عارف، اتنا بڑا اللہ والا، اور ابھی کچھ ٹائم ہی گزرا ہے شیطان کا چیلا بن گیا، برائی کے راستے سکھا رہا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، عورتیں بھیج دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا، وہ ایک عورت کی طرف راغب ہو گیا، میں نے سارا واقعہ آپ کو سنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت منع کیا لیکن اس نے بدکاری کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا اور 70,000 لوگ طاعون کے مرض سے مرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، قوم والوں نے دعائیں فرمائی اللہ تعالیٰ سے، وہ بدکار جوڑے کو مار کر قتل کر کے لٹکایا گیا عبرت کے لیے۔ لیکن یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہے آج سارے ہمارے بھی رو رہے ہیں۔ ایک جوڑے نے بدکاری کی، اللہ تعالیٰ نے طاعون کا مرض بھیجا، 70,000 لوگ مرے۔ ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں، آج بدکاری ہمارے ملک میں معاشی تنگی، مختلف طرح کے بحران ہیں، کتنی مشکلات ہے زندگی اس وقت، بلوں پر لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔
اس کی بنیادی وجہ بدکاریاں ہیں۔ کیوں نہیں جاتا ذہن ادھر لوگوں کا؟ جہاں پر بدکاری ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی بھائی۔ ہاں دیکھیں یونیورسٹی کا واقعہ سامنے آیا، اور مختلف جگہ جگہ پر دیکھیں ایک بات سامنے آئی ہے، ورنہ بدکاری تو ہے ہی بہت زیادہ، اور حلال سمجھا جا رہا ہے آج۔ وہ انگریزوں والا قانون آ گیا ہے کہ اگر مرضی سے ہے تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھائی زنا بدکاری گناہ ہے، ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور پھر گانے بجانے فحاشی اور یعنی کتنی ہو گئی ہے۔ ہر وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی علیہ، آج ان کی وفات کا دن ہے، آج ان کی پیدائش کا دن ہے، دن مناؤ۔ کبھی پڑھے علامہ اقبال رحمہ اللہ کو؟ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ میں تجھ کو سناؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو میں سناؤں تقدیر امم کیا ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ تجھے میں بتاتا ہوں کہ امتوں کی تقدیریں کیسے بدلتی ہیں۔ شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر، جب ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، نیزہ ہوتا ہے، جب تلواروں کی چنکار ہوتی ہے تو اس وقت یہ قوم کامیاب ہوتی ہے۔ جب اللہ کے راستے میں جہاد ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، یہ قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اور جب یہ بات نہیں ہوتی، رباب آ جاتے ہیں ہاتھ میں، گانے بجانے کے آلات ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی کیا ہوتی ہے؟ اختتام ہوتا ہے، پھر انہیں ختم ہونا ہوتا ہے۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بلم بن باورا اتنی نیکی اتنی بزرگی کے باوجود بھی خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ یہ بہت سارے جو واقعات میں نے آپ حضرات کو سنائے ہیں، ان سارے واقعات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی، اپنی خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور انشاءاللہ عقائد کا بیان بھی شروع ہوا تھا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنت ہے۔